अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी करता हूँ अल्लाह आप लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों देखते होंगे बहुत से लोग हैं जो लाइक और सब्सक्राइब पाने के लिए अल्लाह की कसम देते हैं, कुरान की कसम देते हैं, माँ बाप का कसम देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ना ही तो किसी चीज़ की कसम दे रहा हूँ ना किसी चीज़ का कोई वास्ता दे रहा हूँ। दोस्तों बस एक इंसान और इंसानियत के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो बस आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं किसी चीज़ की कसम नहीं दे रहा हूँ। साथ में बोलेगा कि आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। बोलो अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। कितने बातों पर अमल करेंगे? बोलो कितनी बातों पर अमल करेंगे? 4, जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा बोलो सल्लल्लाहु। चलो कौन राजनगर में अल्लाह का वली या कोई हमारी माँ बहन बेटी इरादा करे कि इंशाअल्लाह रोजाना एवरीडे रोजाना हम 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। और झूठा हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि ये प्यारे नबी और मदीने का सवाल है, ये मेरे और आपके घर का सवाल नहीं है। इसे सब लोग इरादा करके बोलो कौन कौन तैयार है रोजाना एवरीडे कितनी मरतबा? आवाज नहीं आ रही। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे। खैर अभी आपने हाथ ऊपर किए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल काम? हम क्या समझते होंगे? मालूम है 100 मरतबा ना मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है। हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे औलियाए किराम ने, हमारे उलमाए किराम ने इतना आसान तरीका बताया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मरतबा हुआ? 5। ऐसा 100 मरतबा पढ़ना है। मैं यकीन के साथ कहता हूं 10 मिनट में हमारे 100 दरूद मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में आपसे मांग रहा हूं भाई, पहला काम कौन कौन तैयार है? बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। और वक्त कितना लगेगा? अच्छा पढ़ेंगे 100 मरतबा पढ़ेंगे। अभी भी मेरे को लगता नहीं मैं राजनगर आया हूं, राजनगर में ही हूं और इंसानों के बीच में हूं ना, तो पूरा मजमा साथ में बोले ना 100 मरतबा दरूद। एक बार बुलंद आवाज से बोलो ना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अब आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा रोजाना दरूद आप पढ़े, मेरी माँ पढ़े, मेरी बहन पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, उम्मत के मर्द पढ़े, उम्मत की औरतें पढ़े, क्या मिलेगा? आप लोग मेरे एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलोगे ना सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। एक एक जुमले पर कहते जाना। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी प्यारे नबी का नाम आए हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। तू 100 मरतबा दरूद पढ़ता जाएगा, अल्लाह की 1000 रहमतें अल्लाह हमको अता करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये तो पहली बात हुई है, याद एक एक उंगली पर गिनते जाना। 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें हमें अता करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आगे चलो नंबर 2। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती, हमारे नबी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कल कयामत का दिन होगा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, उसकी पेशानी पर लिखा होगा। अल्लाह ताला फरमाते होंगे ओ मेरे आखिरी नबी का उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले हमारे नबी और अल्लाह फरमाते होंगे आजा कयामत के दिन आजा, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। कितनी बातें मिली 100 दरूद पर? 2 हुई ना? आप लोग उंगली पर गिन रहे हो ना? आगे चले। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। मर्द है औरत है, हमारे नबी फरमाते रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कयामत के मैदान में आएगा, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आ मेरा बंदा आजा, तू दुनिया में जिया, कलमे के साथ जिया, तू मरा, कलमे के साथ मरा, तू कयामत में उठा, कलमे के साथ उठा। अल्लाह कहेंगे 100
100 مرتبہ درود پڑھا, اب میرے دربار میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ آ گیا. کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ 3. اور سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اب تھکے تو نہیں نا آگے, لیکن پڑھیں گے, روزانہ پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھی بات سنیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے امتیو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ارے روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. ہمارے نبی نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں جب تو تڑپتا ہوگا, ہمارے نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. آگے چلیں اور کیا ملے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا, میں حوض کوثر پر رہوں گا. بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا, کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا, کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا. حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں, ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے, میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. ایک اور سن لو گے نا انشاءاللہ, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو الحمدللہ, ارے کہہ دو اللہ اکبر. 100 مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے آپ نے سنے ابھی تک؟ آخری فائدہ سن لو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو صلی اللہ, آواز نہیں آ رہی, ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی, قیامت تک آنے والا میرا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنت میں جائے گا. بولو بے شک وہ جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں جہاں شہید لوگ کھڑے ہوں گے, 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو شہید نہیں ہوا, میں تو شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا, لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے, میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے, جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت صہیب ہوں گے, اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا. میں نے پہلے ہی کہا بیان نہیں, تقریر نہیں, وعظ نہیں, پریکٹیکل عمل کرنا ہے. اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے ہماری زبان پر بولو صلی اللہ. تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں, لیکن ایک بات اور بتا دوں, بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. قیامت آئے گی, بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی, آئے گی, قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا, قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو سمجھتے ہو بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم, کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو, آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا, کلکتہ میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ, ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا, اللہ
आपने मुझे आसमान से किताब दी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान से किताब दी, उस किताब का नाम ज़बूर, बोलो उस किताब का नाम ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह आसमान से मेरे को किताब मिली, वो ज़बूर नाम है उसका, और उसमें लिखा है कि कयामत में अल्लाह तेरे हाथ में तराजू होगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी तमन्ना है एक मरतबा वो मैं तराजू देखूं, क्योंकि हमने दुनिया में तो बहुत से तराजू देखे हैं, अनाज की दुकान पर, लोहे की दुकान पर, बड़ी बड़ी दुकानों पे हमने बड़े बड़े तराजू देखे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में कहा अल्लाह मुझे तराजू देखना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत नहीं, मेरा तराजू देखने की तुम्हारी आंखों में ताकत। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा अल्लाह एक मरतबा तो तेरा तराजू बता दे जो कयामत में तेरे हाथ में होगा, अल्लाह एक मरतबा तो बता दे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पर्दा हटाओ, तराजू बताओ मेरे नबी हजरत दाऊद को। जैसे हजरत दाऊद ने तराजू देखा बेहोश, बोलो जमीन पर बेहोश। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तराजू कैसा देखा? कहा इतना बड़ा तराजू देखा कि 7 आसमान और 7 जमीन उसके सामने एक छोटे अंगूठी के बराबर लगे, इतना बड़ा तराजू मैंने देखा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, 7 जमीनों से भी बड़ा है। ये पूरा राजनगर बोलो कयामत में ये तराजू किसके हाथ में होगा? मैंने बोलो ना किसके हाथ में होगा? और अल्लाह ने क्या फरमाया, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अल्लाह कहते किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, मेरे सारे बंदे बंदियां आएगी, अपना अपना हिसाब किताब देखेगी, और अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़कर हिसाब और इंसाफ करने वाला बोलो कोई। तो कयामत में तराजू किसके हाथ में होगा? अरे कितना बड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको मालूम है जब हमको कयामत में बुलाया जाएगा तो एक दाया पल्ला और एक बाया पल्ला, भाई तराजू में कितने पल्ले होते? 2, दाया और बाया। अगर दाया वाला झुक गया बोलो सुबहान अल्लाह, हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको बुलाएगा और अल्लाह नेकी रखते जा, नेकी रखते जा, नेकी रखते जा। अगर दाया पल्ला झुक गया तो जन्नती, और अगर उल्टा वाला पल्ला झुका, कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। हाँ अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में मेरे हाथ में तराजू होगा, अरे सारे बंदे बंदियां आएगी। अल्लाह फरमाते जिसकी नेकी ज्यादा होगी दाया पल्ला झुकेगा वो जन्नत में जाएगा, उल्टा पल्ला झुकेगा वो भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई, मैं अभी पॉइंट पर आ रहा हूं। तराजू किसके हाथ में होगा? दाया पल्ला झुका तो, उल्टा पल्ला झुका तो। अब सुनो, एक आएगा कयामत में, बोलो एक बंदा आएगा आएगा आएगा। सुनो सुनो, आया, समझो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। एक बंदा कयामत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को जमा करते जाएंगे। पहला गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, इतने गुनाह जमा होंगे, उल्टा पल्ला झुक गया। बोलो उल्टा पल्ला तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना क्या बनेगा? जहन्नमी बनेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ए फरिश्तों हाथों में कड़ियां लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाओ, और ये मेरा बंदा, इसके सारे गुनाह जमा हो गए, इसका उल्टा पल्ला झुक गया। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे आओ आओ आगे आओ, आगे आओ, हाथ में आग की कड़ी लेकर आओ, पाँव में आग की बेड़ी लेकर आओ, और इसको, इस नालायक को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह कहेंगे मेरा फैसला है, इसको जहन्नम में डालो। जब वो बंदा देखेगा कि फरिश्ते हाथों में कड़ियां ला रहे, पाँव में, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह अल्लाह माफ कर देना, मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह मेरे को राजनगर में बुखार आता था, मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह मैं जहन्नम में कैसे जाऊंगा? अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, अल्लाह मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा जो करना था दुनिया में कर लेता, आज तो कयामत का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, और तेरा उल्टा पल्ला झुक गया है, तू जहन्नमी है। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे देर मत करना, हाथों में कड़ियां लगा दो, पाँव में बेड़ियां लगा दो, और इसको जहन्नम में डालो। अभी तो फरिश्ते करीब आएंगे
اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ. وہ فرشتے رک جائیں گے, وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے, ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, وہ نکالیں گے, اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے, نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا, برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا, جا میرا بندہ, تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا, اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا, روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا, ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا, میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے, یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے, یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے, کہ اللہ یہ کون ہے. اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ, انہیں کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں, تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد رسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر, میں مصطفیٰ, میں مجتبیٰ, میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے, میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے, کپڑے میں کیا لے کر آئے, آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا. ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا, زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا, آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا, آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا, آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیا اور پاؤں میں بیڑیا ہوگی, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو, وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے, کتنی مرتبہ, مطلب 100 بولا تو 100 ہی, کون پڑھتا 1000. اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں, جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت میں, سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں, سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے, دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, وہ میرے پاس آیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں, گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں, بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز, خطبہ, نماز, بیان, دعا, اور اس کے بعد ہمیں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے, ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے, یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھائی تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے 15 دن کیسے گزارا, تو نے 21 دن کیسے گزارا. جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا, تو ایک لڑکا بالکل جوان, بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے, کچھ بھی نہ بولے. ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا, تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو. میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا. دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. ایک کپڑے کا کاروباری, جوان, بیوی والا, بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا, وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے, اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال, ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا, کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے, ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا. پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, ہم پڑھیں گے راج نگر میں, مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا. پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی, ارے ہاں یا نہیں. نہیں, ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اے میرے دوستو سن لو,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا. سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا. سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ مال میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ جسم میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3. اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی. آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام. پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام یقین بناؤ اے راج نگر والوں سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہمارے اشرف البھائی ہوئے جو میرے ساتھ میں آئے کلکتہ سے، یا مختار بھائی ہوئے، یا جتنے علماء آئے اور جتنا مجمع ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے، سننا، کبھی جان کا پرابلم، کبھی بیوی کا پرابلم، کبھی بچے کا پرابلم، کبھی پیسے کا پرابلم، کبھی سماج سوسائٹی کمیونٹی، کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم. ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں، میں ہی جواب دے رہا ہوں. ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں. کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو. اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے تیرے کو معلوم ہے
وہ قاری احمد علی آئے تھے, وہ میری بہت پکی دوستی ہے, وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. وہ دو دوسرے چار کو بولیں گے, تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان. ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے ہیں, بیوی سے پریشان. اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا نالائق ہو گیا, میرا بیٹا شراب پیتا ہے, میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے, میرا بیٹا آوارہ ہو گیا, میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا. ایک بات سننا, یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں, ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو. ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں, اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی, میں تو بچا ہوا تھا, میرا ایسی قسمت پھوٹی تھی, کیسے گھر میں شادی ہوئی, شوہر بھی بالکل بیکار ہے, میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے. اور ساس, وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی عورت اس کو اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں, کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن, کبھی بیوی کا ٹینشن, چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن, کبھی ننن کا ٹینشن, کبھی جیٹھانی کا ٹینشن, کبھی دیورانی کا ٹینشن, بھائی رشتے داروں کا ٹینشن. ہم سب کو بولتے ہیں سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں. تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں, کون کون عمل کرے گا سارے پرابلم ختم انشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنی ننن سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی, اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے؟ جو کام میں بتانے جا رہا ہوں کریں گے بولو انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 100 مرتبہ. دوسرا کام بتا رہا ہوں کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو. کیا کرو؟ مسواک کرو, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو, کچھ مت بولو کسی کو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ میری بیوی, اللہ میں بہت پریشان, اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا, اللہ میں بہت پریشان, اللہ. یا کوئی ماں بہن مسواک کرے, 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان, اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں, اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے, وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر, پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا, ایک بار مجھ سے مانگ لے, تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا, تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا, تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت, راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ. اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا, کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20. بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان, اللہ فرماتے گھر میں پریشان, ایک کاروبار میں پریشان, اپنے دکان میں پریشان, اپنی کھیتی باڑی میں پریشان. اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا, ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے, تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا, زمین میں عزتیں عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت, ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے, کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی, اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے, نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ ایسے تو اور خراب کر دیا تو نے, تو بیوی سے پریشان ہے.
इसको चश्मा साफ नहीं होता, घर में क्या करता होगा तू? बीवी से परेशान तो नहीं ना? भैया राजनगर में भी कोई बीवी से परेशान तो नहीं ना? हाँ या नहीं? बहुत कम लोग नहीं बोलते, वो तो होंगे परेशान, तो सभी होते भाई, लेकिन मैंने आपको इलाज तो बताया। किससे मांगने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ, सुनना बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछो। भाई क्या पूछना, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा, कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? यानी वो देहात के थे, कहते मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह कहाँ है? और फिर क्या कहा मालूम? अब करीबुन फनुनाजीही, बाईदुन फनुनादीही। उन्होंने अरबी ज़बान में कहा अल्लाह कहाँ है मेरे नबी, बताओ अल्लाह कहाँ है? अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज नीची होनी चाहिए। सुनना ये सवाल, अल्लाह कहाँ है? करीब है कि बोलो दूर है? हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हजरत जिब्राइल आए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हो रहा? हमारे नबी ने फरमाया देहात क्या है? पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, और फिर पूछते अल्लाह करीब है कि अल्लाह दूर है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी आप जवाब मत देना, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई किसने जवाब दे दिया है? मेरे साथ में पढ़ना याद हो तो अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा कोई भी बंदा या बंदी मेरा एड्रेस पूछे, मेरा पता पूछे, बता देना मैं करीब। पूरा राजनगर वाले बोलो अल्लाह करीब के दूर। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना अल्लाह करीब के दूर। अल्लाह ने खुद जवाब दिया मैं। चलो हमारे नबी ने कह दिया, वो जो सवाल पूछने आए थे ना उनको कह दिया भाई तुम ये सवाल पूछने आए थे ना कि अल्लाह करीब के दूर, तो जवाब मिल गया अल्लाह। आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा वो जो देहात के आए थे ना कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा आप क्या पूछने का है? कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है, क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है? भाई अशरफुल भी बैठा ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए, आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब है, लेकिन कितने करीब है? अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगे हैं, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगे हैं, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों अल्लाह को ढूंढना हो ना, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं इधर नहीं, दिल के आईने में देखो अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। आईने में अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह बहुत करीब है। इसलिए मांगने का तो किससे मांगने का?
کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے, بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو. مانگیں گے کسے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تیرے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ, پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے, دعا قبول کروانا ہے, کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر, کرنے دھرنے والا کون یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے, اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے, یہ پڑھ لے, اس کے بعد مانگ لے, تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے یاد کرو, آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے, تیسرے پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں, ساتھ میں بولو ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو, اردو میں پڑھو, پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا, میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات, کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں, میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا, کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ. یہ ہاتھ پاؤں, نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا, ارے وہ بہرا بنا دیتا, ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا, پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا. ارے بولو نا, سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو, یہ دوسری بات پر میں ہوں, ابھی بھی دوسری بات پر ہوں. پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا, دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں, اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھیا ہاں بولو یا نہ بولو. ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا, یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا. بھائی سیدھا سیدھا بولو نا, بھائی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو. ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو, اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں 30 مرتبہ سے زیادہ, about 30 times, 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین, ختم ہوتا من الجنۃ والناس. 6666 آیتیں. ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر, میرا بندہ مجھ سے ڈر, میرا بندہ مجھ سے ڈر. کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ تو راج نگر والے اللہ سے ڈرتے تو ہوں گے نا. ہاں بولو نا, کون کون ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سب ڈرتے بھائی, اللہ سے ڈرتے. بولو ڈرتے نا اللہ سے. اگر ہم ڈرتے, اے راج نگر والوں, میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں, آپ بھی سنیں, اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو موبائل پہ کیا کرتے؟ نہیں, میرے کو ایک سوال ہے آپ سے. ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں ننگی عورت, آدھا کپڑا پہنی عورت, ناچنے والی عورت, ہم موبائل میں دیکھتے ہیں. رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے موبائل میں وہ آتا ہے, کلپ آتی ہے جس میں عورت نے آدھا کپڑا پہنا ہے, پیچھے گانا بج رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اور صرف دیکھتے نہیں ہیں, اپنے دوست کو بلاتے ہیں, ادھر آ ادھر آ, بہت اچھی کلپ آئی, تیرے کو بھی سینڈ کرتا ہوں.
بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ نالائق کمبخت اتنا خراب دوست ہے، جب آپ اس کو کلپ بھیجتے ہو نا 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہے، ویری ہاٹ ہے، دوسری بھی بھیجنا۔ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل پہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے جوان بیٹے کر رہے، ہماری جوان بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر؟ موبائل پہ چوری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر؟ موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل پہ جھوٹ بولتا ہے، موبائل میں چگلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں گیم کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ارے موبائل میں پب جی کھیلتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دھکا مارتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے۔ اے راج نگر والوں، یہ جو ہم اتنے بیزی ہیں موبائل پر، یہ اللہ کا ڈر؟ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے سارے جوانوں کو محبت موبائل، زنا، چوری، چگلی، گندے گندے گیم کھیلنا، گندی گندی فلم دیکھنا، گندے گندے ایپیسوڈ دیکھنا، اور پھر اس ایپیسوڈ کے اوپر عمل بھی کرنا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ آپ برا نہیں ماننا، راج نگر والوں بالکل برا نہیں ماننا، لیکن میں قاری احمد علی آج ایک آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دو، بولوں میں بات۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض۔ بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل، بولو کیا نام؟ حضرت فضیل، بہت بڑے حدیث کے امام۔ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہارٹ بھی کرتا ہے، اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا۔ حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے رکھتا تھا، اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا۔ حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا۔ ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ایک ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھا، ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے۔ تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو، میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو۔ اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے، گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو۔ کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا ہو اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح۔ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ۔ اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے۔ بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع کو کہا، ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے اے میرے استاد مت پڑھاؤ، سورہ یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا، سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا، تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو، چلو سورہ یاسین مت پڑھو، سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو، یہ منع کرتا ہے، سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم؟ اے استاد، او میرے استاد، سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا، میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے،
میرا ایمان چھین لیا گیا ہے، میرے پاس ایمان نہیں ہے، میرا ایمان سلب ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، میں مسلمان نہیں رہا. اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی. بولو آنکھیں. حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا. سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا. حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے. اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اللہ میرا شاگرد تھا، اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا، وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا، کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے. بولو رات کو سو گئے. خواب میں اس کو دیکھا، وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے. چاروں طرف سے آگ لگی ہے، چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے، اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے. ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے، ہڈیوں میں مارا جا رہا ہے. تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب سننا کیا کہا اس نے. اس بچے نے کیا کہا میرے استاد میرا ایمان گیا، میں ایمان والا نہیں، میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے، میرا ایمان نہیں. تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے. ایک گناہ نمبر 1 میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور پھر لڑائی کراتا تھا. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا پھر بڑھایا پھر بڑھایا، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. کہا نمبر 1 پورا مجمع بولو نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی. میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا. اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے. ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے. کسی کا اچھا گھر دیکھا اور گھر وہ بناتا ہے، رات کو یہ نہیں سوتا ہے. گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا، ٹینشن میں ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس گھر کہاں سے آیا. ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا، کائے کو ٹینشن لیتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو تیری قبر میں جائے گا. لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی. تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، نمبر 2 میرے دل میں، اور تیسری بات کیا کہا معلوم؟ میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. بولو کبھی کبھی. ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا، اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے، کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی، ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے. تو میرے پیارو ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے ہیں بھائی. چغلی کرنا، دل میں جلن رکھنا، دارو پینا، اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں. زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، چوری کرنا، ارے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا، موبائل میں بلیک میل کرنا. اے میرے پیارو کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے. اور سچ بتانا سب کو محبت کس سے؟ بولو نا بھائی، گھبراتے کائے کو؟ بولو نا کس سے محبت؟ موبائل سے. موبائل سے. یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا، ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولتے جاؤ ہاں یا نہ. میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے، آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ مسواک ہے؟ کیوں؟ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے، ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسواک کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، سمجھ لینا وہ مسواک کی برکت سے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، مسواک سے اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور موبائل سے دنیا والوں سے باتیں ہوتی ہے. موبائل مہنگا ہوتا ہے، مسواک سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا میں مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. مسواک اتنا ضروری ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب تذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کرو، منہ کی بدبو ختم ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارو میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں، کہیں اللہ بھائی اگر کوئی چغلی کرے اس کا ایمان چلا جائے، کوئی جلن کرے اس کا ایمان چلا جائے، کوئی دارو پیے اس کا ایمان چلا جائے. ہم موبائل پہ ہزاروں گناہ کرے، ہزاروں بلیک میل کرے، ہزاروں تہمتیں لگائے، ہزاروں ننگا پنا دیکھے. میرے دوستو ہمارا واٹس ایپ ناپاک، ہمارا اسٹیٹس ناپاک، ہمارا موبائل کا سب کام گندا. چلو آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ موبائل کے بارے میں جو کہنے جا رہا ہوں، میں موبائل توڑنا نہیں، ارے ساتھ میں بولو موبائل توڑنا.
किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो करोगे इंशाअल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियां भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के जमाने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। चलो भाई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है यकीन करने का और अल्लाह से डरने का? हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, तीसरी बात पर आ जाओ। मैं, टाइम है आपके पास? अरे है या नहीं? कोई मेरे को तो पूछे कि तुम्हारे पास है या नहीं। चलो लेकिन मैं 4 बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। करूँ ना, पूरी करूँ ना? कहा है हमारे मौलाना साबिर साहब? का है यहीं पे? चलो कहीं भी होंगे। ये मुख्तियार कहाँ चला गया? इधर है। मेरे को हमेशा डर लगता है कि तू कहीं बीवी, यहाँ बीवी इधर है, इसलिए ये आया है, खाना भी बराबर नहीं खाया, भागा। सही में ये चला गया। पूछो इसको। मैंने पूछा कहाँ गया? तो कहा रिश्तेदार को मिलने गया। ऐसा नहीं बोलता कि बेटों की अम्मा को मिलने गया। चलो भाई, 2 बात के लिए तैयार। तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार? हाथ ऊपर करे, सब लोग हाथ ऊपर करें इंशाअल्लाह। फिर तीसरी बात बहुत ही प्यारी बात है, 4 बातें करके जाएंगे। तीसरी बात पूरा मजमा बोले, मुस्तफा का दामन छोड़ेंगे। बहुत धीरे से बोले भाई आप लोग। 5 साल पहले राजनगर में मेहनत करवा के गया था, कुछ तो उसका फल दे दो भाई। 5 साल पहले दरख्त लगवाए थे। चलो साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन। और बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन है, मुजतबा का दामन है। और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। भाई ये रजब महीना, मेराज वाला महीना, पूरा मेराज का वाकया नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मेराज का वाकया सुनाने गया, मैंने सूरत में एक मरतबा सुनाया था, 4.25 घंटे लगे थे। कितने? यहाँ टाइम नहीं है, मैं सिर्फ मेराज का एक वाकया सुनाऊंगा, लेकिन पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज अभी भी नहीं आ रही है? हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा। अचानक एक बात याद आई, अचानक एक बात याद आई। ये हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हमको ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं? मेरे को मालूम है, कुछ को नहीं और ज्यादा को हाँ। इसीलिए अभी मुख्तार भाई, ये सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको टोपी पहना ही है। अगर इनकी टोपी हटाओ ना, इनके बालों की स्टाइल देखो, ये एरिया में बाल नहीं, ये इलाका यतीम, ये एरिया में भी बाल नहीं, ये गरीब, ये पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यार राजनगर वाले को देखा होगा, ऐसे औरत के अंबोड़े के जैसे बाल बनाता, बाइक पे जाता और यूं करता है। मेरे को तो लगता है वो खान जो है ना बॉलीवुड में खान, वो नकली है, असली तो राजनगर में पैदा हुआ है। एक बात मेरे को बताओ, हमको ये पिक्चर के हीरो से मोहब्बत, साफ बोलो हाँ हाँ हाँ। कितनों लोगों को क्रिकेटर से मोहब्बत? एक बात का जवाब दे दो, मैं मना नहीं करता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं तो वो कमाल बताता है। अरे बोलो, वो कमाल बताता है। हम पिक्चर के हीरो से मोहब्बत करते हैं, वो पर्दे पे कमाल बताता है। मेरे प्यारो, क्रिकेटर जमीन पे कमाल बताता है। ओ पिक्चर का हीरो बॉलीवुड वाला, हॉलीवुड वाला, वो पर्दे पे कमाल बताता है। अरे जमीन पे पैदा होते जमीन पे कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा, हमारे नबी, हमारे मोहम्मद, अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। साथ में बोलना। अब मैं जो बोलूं सब साथ में बोलो, शुरू करो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी का कमाल शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो नबी 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 वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी,
सब साथ में बोलो, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। हमारे नबी जमीन पे पैदा होते गए और हुकूमत किस पे हो रही है? चांद पे। चांद पे हुकूमत हो गई ना। आगे चले, हमारे नबी वो नबी रात का अंधेरा छा गया, साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी रात का अंधेरा छा गया, रात हो गई हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। हमारे नबी अपनी जगह पर खड़े हुए और उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी तो चांद पर भी हुकूमत करे, सूरज पर भी हुकूमत करे। बल्कि मेराज के महीने में एक बड़े प्यार और पते की बात बताऊं, हमारे नबी सिर्फ हमारे नबी नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी, बोलो सल्लल्लाहु। मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए कि नहीं गए? ये रजब महीना है, पूरा मजमा साथ में बोलेगा हाँ भाई, बोलो ना, हमारे नबी मेराज पर गए? आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से बोलो, गए। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा सातों आसमानों पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। आठों जन्नतों में गए, बोलो सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल मावा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी अल्लाह के अर्श पे गए, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ इतना बताना है, मेराज के सफर में, सुनो, मेराज के सफर में हमारे नबी, भाई आप लोग सुन रहे हो तो मैं बोलूं, सुन रहे हो? हमारे नबी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मेराज के सफर में, यही रजब का महीना, भाई रजब का महीना, मेराज के सफर में हमारे नबी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए। बोलो कहां गए? बैतुल मुक़द्दस यानी फलस्तीन। अब बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद का नाम क्या है? अल मस्जिदुल अक़सा। बोलो मस्जिदे, दुआ करो अल्लाह दुश्मनों से छुड़ा देवे, बोलो आमीन। हमारे नबी मेराज के सफर में बैतुल मुक़द्दस में गए। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। पूरा मजमा तवज्जो देना, हमारे नबी कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं? फिर ये आवाज हो रही, यहाँ का आवाज बंद करवाओ भाई, यहाँ के इलाके में बहुत आवाज होती है। अरे वो बैठ जाओ, उधर का डिस्टर्ब करो भाई, बैठ जाओ, अभी बस बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बैठ जाओ, क्योंकि बहुत प्यारी रास्ता একটু ছেড়ে দিলেও দেখতে থাকে গাড়িটাও ঢুকবে আমাদের। रास्ता क्लियर कर दो भाई, उधर से गाड़ी, उधर से भाई वही रास्ते से वो रास्ता है भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुकून के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाई। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत पते की बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी मेराज के सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। बोलो हमारे नबी कौन सी मस्जिद में एंटर हो रहे हैं? मस्जिद अक़सा। कहां पर है? फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। अच्छा, हमारे नबी जब एंटर हुए, सुनना मेरी तरफ देखना, आपको समझ में आएगा। हमारे नबी एंटर हुए, हजरत जिब्राइल भी साथ में, पूरी मस्जिद भरी हुई। अरे बोलो, पूरी मस्जिद भरी हुई, बिल्कुल पैक पैक, पांव रखने की जगह नहीं। हमारे नबी तो गेट में दरवाजे से एंटर हो रहे, पूरी मस्जिद भरी हुई, पांव रखने की जगह नहीं। लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, सबके कपड़े सफेद, बोलो सुभान अल्लाह, और सबका इमामा काला, बोलो सुभान अल्लाह। और इतने खूबसूरत पूरी मस्जिद में, यानी सबके कपड़े सफेद, सबका इमामा काला, और सबके चेहरे पे नूर ही नूर, और हमारे नबी एंटर हुए। अच्छा आप मेरे को बताओ, अगर आप मस्जिद में जाओ, पूरी मस्जिद भरी हुई हो, तो हमको आगे जाना चाहिए कि पीछे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? तो हमारे नबी भी पीछे बैठने लगे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आगे चलो। हमारे नबी ने फरमाया कहाँ आगे चले? पूरी मस्जिद भरी हुई है और सारे नूरानी चेहरे हैं, सबने सफेद कपड़ा पहना है, सबने काला इमामा पहना है, और पाँव रखने की जगह नहीं है। जिब्राइल कहाँ जाएंगे? यहीं पे बैठ जाओ। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफा आगे बढ़ो, तुम कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ راستہ بناتا جائے گا. اے پورا راج نگر سننا, ہمارے نبی نے جیسے قدم بڑھایا آدھا مجمع ادھر, بولو آدھا مجمع ادھر, آدھا مجمع ادھر, اور ہمارے نبی بیچ میں چلے جا رہے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی فرماتے جب میں چل رہا تھا تو کان میں آواز آ رہی تھی. بھائی ہمارے نبی چل رہے تھے, ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل. ہمارے نبی فرماتے ہیں میں چل رہا تھا, دونوں مجمع ادھر ادھر ہو گئے, میں بیچ میں چل رہا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے کان میں آواز آ رہی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے کہ میرے کان میں آواز آ رہی تھی, اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی. سننا کیا فرماتے ہیں, جیسے میں نے چاروں طرف سے آوازیں سنی ہمارے نبی فرماتے میں آگے گیا, بولو ہمارے نبی فرماتے میں آگے گیا. امامت کا مصلی تھا, حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں. ہمارے نبی نے اللہ اکبر, کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اچھا جیسے 2 رکعت نماز سے ہمارے نبی فارغ ہوئے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جبرائیل میں کہاں ہوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا بیت المقدس, مسجد اقصیٰ. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں مسجد اقصیٰ میں ہوں, لیکن یہ پیچھے کون ہے؟ اے جبرائیل پیچھے کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے, سب نے سفید کپڑا پہنا ہے, کالے امامے ہے, چہرے پہ نور ہے, یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر, کم زیادہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے سب کو جمع کر دیا. اور آج اللہ نے فیصلہ کر دیا, رجب کا مہینہ, معراج کا مہینہ, اللہ نے فیصلہ کر دیا سارے نبی مقتدی بنیں گے, میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. آج میں تیسری بات یہی لے کر آیا ہوں. پہلی بات یہی تھی 100 مرتبہ, نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو 100 مرتبہ. نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن. سب نبی سے محبت کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی, ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی پورا راج نگر بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے. آواز نہیں آ رہی, مصطفیٰ سے محبت کرتے. سچی محبت کہ جھوٹی محبت؟ ابھی شروع میں نے کہا تھا کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا. ایک بات اور بتاؤں, ہم جب درود پڑھتے ہیں نا محبت کے ساتھ, جیسا راج نگر کا یہ گاؤں ہے یا جو بھی ہے راج نگر, یہاں اگر کوئی درود پڑھتا ہے نا, کئی گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے, محبت سے پڑھتا ہے, فرشتہ آتا ہے, وہ درود لے کر مدینہ جاتا ہے, بولو سبحان اللہ. اور مدینے میں جا کر ہمارے نبی کو کہتا ہے وہ راج نگر والے نے یہ درود بھیجا ہے. ہمارے نبی فرماتے جاؤ میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچا دینا. یہ کون سا درود؟ محبت والا. اور بغیر محبت والا درود اگر کوئی یہاں پڑھے, راج نگر کے پنڈال میں پڑھے, یہ منڈپ میں اگر کوئی درود پڑھے, یہ اتنے بڑے گنبد میں یہاں کوئی درود پڑھے, اور بغیر محبت کے پڑھے, فرشتہ آتا ہے وہیں پہ منہ پہ مار کے چلا جاتا, کیونکہ بغیر محبت والے درود کی ضرورت نہیں. تو کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام تھا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام کرنے دھرنے والا کون؟ تیسرا کام پیارے نبی سے محبت کریں گے, اور سچی محبت. ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولے سچی محبت کرتے ہو. محبت کرتے ہو, یہ جھوٹی محبت نہیں کرنے کا, سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا. ہاں سچی محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. ایک مرتبہ معلوم ہے, یہ بہت پتے کی بات ہے, اب بات ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ حضرت بھی آ چکے ہیں, میں بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک مولانا تھے. کون مولانا؟ ارے بولو نا, ہاں بولو نا. مولانا وہ کسی کے گھر پہ کھانے گئے. بھائی مولانا لوگ کو تو دعوت بہت ہوتی ہے. اے میرا پیٹ دیکھو یار, اشرف بہت پریشان. ہاں کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں مولانا ڈائٹنگ کرو, کوئی کہتا ہے واکنگ کرو, کوئی کہتا ہے کھانا کم کرو. میں نے کہا مولانا بیان کرنے والا, روز مائک کے سامنے کھڑے ہونے والا, یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان بن گیا ہے. ابھی ہمارے وہ بیٹے مولانا ذاکر بھی بہت بیان زوردار کر رہے تھے. میں نے ان کو یہی کہا کہ ماشاءاللہ ابھی آپ جوان ہیں, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, ہم تو شوگر والے, پریشر والے, ہارٹ والے, اللہ آپ سے بہت کام لے ہوئے. بولو آمین, بولو آمین. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ مولانا کھانا کھانے کو گئے.
اب مولانا نے کھانا کھایا، بھائی کھانا کی دعوت ملی تھی تو کھانے گئے. کھانا کھانے کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا، وہ گھر کے مالک کون ہے؟ وہ گھر کا مالک سامنے آیا. مولانا نے کہا دیکھ تیرا کمال نہیں ہے، کمال تیری بیوی کا ہے. کھانا کون پکایا؟ نہیں آپ لوگ پکاتے ہیں تو بولو نا کون پکایا؟ تو مولانا نے صاف کہا کہ اے بیٹا ادھر ادھر، تو گھر کا مالک ہے نا، لیکن تیرا کمال نہیں، تیری بیوی کا کمال ہے، اتنا اچھا کھانا پکائی. تیری بیوی کو میرا سلام بولا. مولانا بولتے جا تیری بیوی کو میرا سلام بولنا اور کہنا کہ اتنا اچھا کھانا پکائی، اللہ تیرے کو جنت الفردوس عطا کرے. وہ بہت خوش ہو گیا. وہ گھر میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہوں مولانا آئے تھے نا، مولانا تیرے کو سلام بولے اور مولانا کو کھانا بہت اچھا لگا اور تیرے کو جنت کی دعا دیے، مولانا بولے تیرے کو جنت ملے. تو بیوی زور زور سے رونے لگی. تو یہ ہسبینڈ سوچتا ہے کہ میں مولانا کا سلام پہنچایا، مولانا کی دعا پہنچائی، روتی کائے کو ہے؟ تو روتی کائے کو ہے؟ مولانا تیرے کو سلام بولے اور جنت کی دعا دیے. تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا نے زندگی میں ایک بار میرا ہاتھ کا کھانا کھایا، جنت کی دعا دی، تو کمبخت 25 سال سے کھاتا ہے، میرے ہاتھ کی بریانی کھاتا ہے، میرے ہاتھ کا دال چاول کھاتا ہے، میرے ہاتھ کی مچھلیوں کے مچھلیاں کھاتا ہے. وہ مولانا ایک بار کھانا کھائے، جنت الفردوس کی دعا دیے، اور تو 25 سال سے کھاتا ہے، کبھی جنت کی دعا نہیں دیا. اب سننا، وہ سوچا کہ اگر ابھی دوں گا تو بولے گی اے ناٹک مت کر، جا نکل یہاں سے. ہماری بیوی بھی تو بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، ابھی بولے گا ڈھونگ کرتا، ناٹک کرتا، جا چلے جا. اس نے سوچا کہ کچھ دن گزر جانے دو. 15 دن گزر گئے اور اس کی بیوی بریانی بہت اچھی بناتی تھی. 15 دن گزر گئے. ایک دن شام کو کام پہ سے آیا تو سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بریانی ہے. سوچا آج کا دن بہت اچھا دن ہے. وہ جلدی سے گیا اور اپنا سامان وامان رکھا، سیدھا کھانے کے اوپر بیٹھ گیا اور پہلا لقمہ اٹھایا، کہا واہ واہ ویری ٹیسٹی. پھر دوسرا لقمہ کھایا، کہا ارے اس سے اچھا تو کھانا ہو ہی نہیں سکتا. پھر تیسرا لقمہ اٹھایا، ارے بنانے والی تیرے کو اللہ جنت دے وے. پھر چوتھا لقمہ اٹھایا اور پھر تعریف میں کیا بولا معلوم؟ ارے تیری تو انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، تیری انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، آئی لو یو آئی لو یو. کتنا اچھا کھانا پکایا. وہ سامنے سے ایک برتن تھا، وہ بیوی نے اٹھایا نا، ٹھپ کر کے اس کو مارا. تو اس کو جب لگا تو کہتا میں تیری تعریف کرتا، تو میرے کو مارتے کائے کو ہے؟ کہا تعریف کرتا. یہ پڑوس میں سے کھانا آیا ہے، یہ پڑوسن کا کھانا ہے. ارے دنیا میں کوئی جھوٹی محبت کرے پکڑے جاتا ہے، تو جو نبی کے ساتھ جھوٹی محبت کرے قیامت میں وہ بھی پکڑا جائے گا. اس لیے میرے راج نگر والوں ہاتھ اٹھاؤ تو خیال کر کے اٹھاؤ، بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. مجمع بولو محبت کرتے، آواز سے بولو محبت کرتے. آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہاں بہت سو کے چہرے پہ نہیں ہے. کوئی راج نگر کے پانی میں پرابلم کہ یوں پانی ڈالتا اور بال گر جاتے، ایسا کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ کیونکہ دیکھو ان کی داڑھی ادھر داڑھی ہے، علماء کرام کی داڑھی، اور یہ مجمع کے پاس داڑھی نہیں. نبی کے چہرے سے محبت نہیں. خیر بات کو لمبی نہیں کرنا، بس خلاصہ آ جاؤ. 4 کام کریں گے، بولو انشاءاللہ. پہلا کام 100 مرتبہ. نمبر 2 یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون. نمبر 3 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور پورا مجمع بولو کرتے. آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. پورا مجمع بولے 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. تو اے بھائی 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 ہاتھ برابر اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، اوپر کرے، اور بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھو. اور ایک بات بالکل کھل کے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ یوں ہاتھ اٹھا دیا اور مولانا خوش ہو گئے اور مولانا چلے گئے کہ بھائی پورا راج نگر بولتا کہ ہم نماز پڑھیں گے. نہیں میرے پیارو، نماز سنو، نماز جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. پورا مجمع بولے گا جو نمازی ہوگا. اللہ نے فرمایا والذین هم علی